الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مراتب اور فضیلت بیان فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جمیع صحابہ کرام عزت اور عظمت کے حامل ہیں، شان اور مقام کے حامل ہیں، سب کی شان وراء الورا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا، وہ سارے صحابہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جنتی ہیں۔ بولیے سارے صحابہ جنتی ہیں،
حضور کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ یہ ماہ مقدس سیدنا امیر المومنین جانشین مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال بکمال کا ہے۔ چنانچہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین تاجدار صداقت کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ارشاد فرماتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے سچ لے کر تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ایمان والے ہیں۔ وہ جو سچ لے کر آئے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقین ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں، ایمان والے لوگ وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 5ویں پشت میں مرہ پر جا کر 5ویں پشت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا والد اور والدہ دونوں کی جانب سے آپ کا شجرہ مبارک 5ویں پشت میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی شجرہ پاک آپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ابو قافہ ان کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام خیر سلمہ ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک بھائی اور 2 آپ کی بہنیں تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدنا صدیق اکبر اور 2 آپ کی بہنیں، اور آپ کی ولادت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کم و بیش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سال جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ چھوٹے ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔
آپ کا لقب عتیق بھی ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے اور مخلص صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے، اور اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پردے کے پیچھے تھی اور حضور اور ان کے غلام صحابہ کی بات میں سن رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے آگ سے آزاد آدمی، دوزخ سے آزاد آدمی دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آگ سے آزاد دیکھنا ہے، دوزخ سے آزاد کسی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی، ایمان لانے سے پہلے بھی، آپ نے جو ہے وہ کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ آپ اپنے واقعہ بیان فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد مجھے ابو قافہ بت خانے میں لے کر گئے، جہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے، اور بتوں کے سامنے لے جا کر مجھے کہا کہ یہ ہیں ہمارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو، ان کی عبادت کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد مجھے بت خانے میں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں میں ایک بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے بت سے کہا اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلام، اے بت میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلام، اے بت مجھے کپڑے عطا کر دے، مجھے کپڑے دے دے، لباس دے دے۔ آپ فرماتے ہیں بت بلا پتھر کا بنا ہوا بت کیا جواب دیتا؟ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس بت کو دے مارا۔ بت خدا دار صلاحیتیں بروئے کار نہ لاتے ہوئے ٹوٹا اور زمین پر جا گرا۔ بت پاش پاش ہو گیا، خدا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے والد ابو قافہ بت خانے میں واپس آئے، آ کر بت کا حال دیکھا، بت ٹوٹا ہوا پاش پاش زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم نے کیوں بت کو توڑ دیا؟ میں نے اپنے باپ سے کہا میرے باپ، میں نے بت سے کہا اگر تو میرا خدا ہے مجھے کھانا کھلا، مجھے پانی پلا، مجھے لباس دے دے۔ یہ بت مجھے کوئی جواب نہ دے سکا، نہ مجھے کھانا دے سکا، نہ مجھے پینا دے سکا، اور نہ ہی میں نے کہا کہ مجھ سے اپنے آپ کو بچا۔ میں نے پتھر اٹھا کر مارا، یہ بت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکا، یہ بلا اپنی ذات کو نہ بچا سکا، مجھے کیا جو ہے وہ یہ فائدہ دے گا؟ مجھے اس سے کیا ملے گا جو خدا اپنی ذات کو نہیں بچا سکتا، وہ خدا بلا دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور مجھے لے کر باہر چلے گئے، مجھ سے سختی کی، گھر لائے اور لا کر میری والدہ کے کو یہ سارا حال بتا دیا۔ اللہ اکبر، کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ
خاندانی لحاظ سے عرب میں مشہور تھے، اور اس زمانے میں چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اس دور میں چند لوگ تھے مکے میں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ کا کام تھا کہ آپ دیت کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی خون بہا کا معاملہ آتا، جھگڑا ہوتا، قتل و غارت ہوتی، تو آپ اس کے ثالث ہوتے، فیصلہ کرتے جا کر۔ آپ عرب میں مشہور تھے اور لوگ آپ کا فیصلہ مانتے تھے، اور آپ کے سوا کسی سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور کاروبار کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوداگری فرمایا کرتے۔ آپ کا جو ہے نا کپڑے کا بہت بعد میں وسیع ترین کاروبار ہوا، مکے میں اور پھر شام میں اور یمن تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کے اعتبار سے جایا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑے کا بہت عظیم الشان وسیع کاروبار تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کی ایمان لانے سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی تھی۔ آپ سے دوستی تھی سیدنا صدیق اکبر کی ایمان لانے سے پہلے بھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی عادات کو جانتے تھے، طبیعت کو جانتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آپ کی طبیعت سے واقف تھے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا، تو اس کا پیغام لانے والے، بات کرنے والے بھی درمیان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر کی دوستی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں میں نے دیکھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر سے تعلق اور دوستی کتنی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سے ہوش سنبھالا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام 2 بار ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوستی مبارک تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ شام میں تھے، اور کاروبار کے لحاظ سے گئے۔ رات کو خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترتا ہے، میری گود میں آتا ہے۔ خواب دیکھا تو صبح راہب کے پاس گئے، اور راہب سے جا کر پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ راہب نے آپ کے نام پوچھا، پتہ پوچھا، خاندان پوچھا، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بتایا۔ اس نے تعبیر راہب نے یہ بتائی کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور وہ اعلان نبوت کریں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے، تم ان کے رفیق اور ساتھی ہوگے، سفر کے اور حضر کے، اللہ اکبر، غار کے بھی ساتھی ہوگے، یار غار ہوگے۔ غار میں آپ کی گود میں امام الانبیاء اپنا سر انور رکھ کر آرام کریں گے، چاند آسمان سے اتر کر تیری گود میں اترے گا۔ کہتے ہیں جب میں واپس مکے آیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اعلان نبوت فرما دیا، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسلام پیش کیا، میں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ جب بات ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا نا، اس خواب کی تعبیر میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پھر بھی وزنی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام پیش کیا اس نے تردد رہنا کا اظہار کیا، اس نے کوئی دلیل مانگنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان پیش کیا، ایمان دیا، سیدنا صدیق اکبر نے بلا تردد کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ سب کا ایمان ایک جانب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک جانب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ شان اور مرتبہ حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، کسی صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ خود، آپ کی بہنیں، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ درجہ اور مقام اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔